پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 27واں دن۔ آج ہم تحریری مہارت میں افسانے کے فن کا مطالعہ کریں گے۔ آؤ صلاحیت پیدا کریں۔ افسانہ ایک خاص تحریری مہارت پر مبنی سرگرمیاں۔ افسانہ ادب کی نثری صنف۔ ایڈگر ایلن پو کے مطابق افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوک کہانی کی ہی ایک قسم ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے اور وحدت تاثر کا بھی۔ افسانے کو کہانی بھی کہا گیا ہے، لیکن موجودہ ادبی تناظر میں افسانے سے مقصود مختصراً افسانہ ہے جو کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا آدھی نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو مختصراً اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب میں اجزائے ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے اور ان میں سے وحدت تاثر کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کی وہ خلاقانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریر جس پہ اختصار اور ایجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ وحدت تاثر اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو اور جس سے وہ تمام غیر ضروری اجزاء نکال دیے گئے ہوں جو تاثر قائم رکھنے میں معاون نہ ہو۔ سرگرمی نمبر 1۔ ایڈگر ایلن پو کے مطابق افسانہ کیا ہے؟ ایڈگر ایلن پو کے مطابق افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2۔ افسانہ اور ناول میں کیا فرق ہے؟ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے اور وحدت تاثر کا بھی۔ سرگرمی نمبر 3۔ ادبی اصطلاح میں افسانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادبی اصطلاح میں افسانے کو لوک کہانی کہا جاتا ہے۔ سرگرمی نمبر 4۔ افسانے کی تعریف اپنے لفظوں میں لکھیے۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کی وہ خلاقانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریر جس میں اختصار اور ایجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ وحدت تاثر اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ آؤ مشق کریں۔ کوئی افسانہ حاصل کر کے پڑھیں اور اس کا خلاصہ اپنے جملوں میں لکھیں۔ جماعت نہوم کی درسی کتاب کا م ناگ کا تحریر کردہ افسانہ ڈاکو طے کریں گے کا خلاصہ دیکھیے۔ ڈاکو طے کریں گے م ناگ کے منفرد لب و لہجے کا نمائندہ افسانہ ہے۔ ملک کے غیر یقینی حالات، سیاسی اتھل پتھل اور خوف و ہراس کے ماحول کو م ناگ نے بڑے ہی فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے انداز میں رمزیت بھی ہے اور اشاریت بھی۔ چشمہ، ساڑی، شلوار، پینٹ، دھوتی، تلک والی پیشانی، ایک آواز، سونے کی زنجیر والا گلا، ہیرے کی انگوٹھی والا ہاتھ، کڑے والا ہاتھ، کالی ٹوپی، کالا کوٹ، پہلا، دوسرا، تیسرا، کنڈکٹر وغیرہ افسانے کے کردار ہیں جو ایک ریل کے مسافر ہیں۔ ریل کے مسافر کسی ایک مذہب، فرقے یا برادری کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا تعلق مختلف مذاہب، فرقوں اور برادریوں سے ہوتا ہے۔ افسانہ نگار نے بڑے مبہم انداز میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ریل استعارہ ہے ملک کا اور ریل کے مسافر ملک کے عوام ہیں۔ ریل کو نامعلوم منزل کی طرف ہانکنے والے ملک کے بدعنوان، جرائم پیشہ اور خود غرض سیاست داں ہیں، جن کے لیے ڈاکوؤں کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ ملک و قوم کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہے۔ عوام تو بیچارے مجبور اور بے بس ہیں، جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کے مفاد پرست لیڈران ملک و قوم کو کس جانب لے جا رہے ہیں۔
آغاز سے انجام تک افسانے میں ایک تناؤ کی سی کیفیت طاری ہے۔ سامان باندھ لو، گھر نزدیک ہے، اس جملے سے افسانے کا آغاز ہوتا ہے مگر کہنے والا نظر نہیں آتا۔ اس جملے کو افسانے میں کئی بار دہرا کر اضطراب کی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ ٹرین بھاگ رہی ہے یا بھگائی جا رہی ہے؟ کس سمت میں جا رہی ہے؟ یہ بے سمتی آخر کس منزل پر ختم ہوگی؟ اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جو مسافروں کو بے چین کیے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ابھی ڈاکو آئیں گے، وہی طے کریں گے ہماری منزل کہاں ہے۔ اعتراض اٹھتا ہے یہ ڈاکو کون ہوتے ہیں ہماری منزل طے کرنے والے؟ کوئی کہتا ہے ڈاکو ڈاکو ہوتے ہیں، وہ ایک طاقت ہوتے ہیں، وہی ہمارے نصیب لکھتے ہیں۔ افسانے کا آخری جملہ بڑا معنی خیز ہے۔ دوستو، ہم پھر وہیں لوٹ رہے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ ڈاکو نے بندوق کی نال پر ہماری منزل طے کر دی ہے، ہم سب ان کے آبھاری ہیں۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ دور حاضر کے کم از کم 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ نمبر 1 نور الحسنین، دوسرا ہے انتظار حسین، تیسرا میم ناگ، چوتھا سلام بن رزاق اور پانچواں انور خمر۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ لکھنا چاہتے کوئی اور دوسرے افسانہ نگاروں کے نام تو لکھ سکتے ہیں۔